میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ عاجزی اختیار کیجیے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہو، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہو، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ نماز میں ناگا نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ہم خیال لوگوں کا احترام تو سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، آپ کا اگلا قدم۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ مرد کا دل بھر جانا، مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام ضرور کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ دوستی اور رشتہ داری ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو بتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ گہری باتیں، کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ عورت کا امتحان، ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جناب، آپ میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، تم بہت مہنگے ہو اور ہم قیمتی۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں
تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنے اوقات بھول جانا۔ توکل، چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ نصیب میں بہتر، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ معجزوں کا مقام، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، یہ میری اوقات نہیں، یا اللہ بس اتنی التجا ہے، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان کو شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر بھی مشقت ڈالے گا۔ یتیموں کے ساتھ بھلائی کیجیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک اچھا سبق۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ دسترخوان وسیع کر دے تو دل کھل جائے گا۔ جو تم سے تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے اور پسے پشت تمہاری غیبت کرتا ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے پرہیز کرو۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم برے کام کرنا چھوڑ دو۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ خدا بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ خدا بہت دور ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے
وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ غصے کو پی جاؤ، کیونکہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ اگر رزق، عقل و دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ خدا کی قسم، نیک لوگ کامیاب ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ وہی جو چینٹیوں تک کو اذیت نہیں دیتے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ہر دین کی پہچان الگ ہوتی ہے۔ دین اسلام کی پہچان حیا ہے، ذہنی آرام کی نشانی۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات اور خواہشات۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔